الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد۔ آج کا یہ درس شرح اصول الایمان سے ہے اور اس کتاب کی فصل ثانی ہے، جس میں مصنفین نے توحید الالوہیہ کی شرح کی ہے اور فرمایا کہ الفصل الثانی توحید الالوہیہ۔ توحید الالوہیہ کے لغوی تشریح میں کہا گیا کہ الالوہیۃ مشتق من اسم الالہی، کہ الوہیہ یہ اسم الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی معبود ہے، مطاع ہے، یعنی جس کی معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اور الہ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ اور الوہیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے۔ الوہیہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اور بندوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کا مدبر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور اللہ رب العالمین ہر صفت کمال سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے یہ منزہ ہے۔ تو ہر تواضع، ہر خشوع اور خضوع یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرنے میں، وجود ملانے کے سلسلے میں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور وہ عبادت کا اکیلا مستحق ہے، اس کی عبادت میں اوروں کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ تو اس تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ توحید الالوہیہ کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے، شرعی اصطلاح میں توحید الوہیت کسے کہتے ہیں۔ تو علماء نے توحید الوہیت کی شرعی تعریف، اصطلاحی تعریف یہ کی ہے کہ الافراد اللہ وحدہ بالعبادہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کر دینا۔ افراد اللہ بالعبادہ یعنی یہ کہنا کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جس کی عبادت ایک انسان کو کرنی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا افراد اللہ وحدہ بالعبادہ، عبادت کی جملہ قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ انشاءاللہ
اگلے دروس کے اندر عبادت کا معنی آئے گا، اور بندہ یقینی طور پر جانے، بندہ یقینی طور پر اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی معبود ہے، اور اس کی صفات الوہیت کے اندر کوئی مخلوق شریک نہیں، اور اللہ رب العالمین ہی یہ معبود ہے۔ اور جب بندہ اس بات کو جان لے گا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، تو وہ اپنی ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے گا، خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، رشتوں کا جوڑنا ہو، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرے، اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآنی آیتوں کو اور احادیث نبویہ کو، تو توحید الوہیت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر توحید الوہیت کے اس بات کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کی مختلف نوعیتیں ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے، اور جن سے یا جو نصوص کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں وہ اس بات پر دلال کرتے ہیں کہ الوہیت اور عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے گا۔ کبھی اس کی مختلف قسمیں ہیں، انہیں قسموں میں سے کبھی اللہ رب العالمین انسانوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم سب اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو اور سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ تم صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اور ذکر کیا کیوں؟ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے امر کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کچھ بھی شریک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ تو ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فعل استعمال کیا ہے وہ فعل امر ہے، یعنی لوگوں پر واجب اور ضروری ہے، لوگوں کے لیے یہ بات قطعی ہے کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک، کسی کو ساجھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر توحید الوہیت کے اس بات میں ایک قسم یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ انس و جن کی تخلیق جو ہم نے کی ہے، ان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ انس و جن کی تخلیق صرف اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی تخلیق کا اساس اور ان کی تخلیق کی بنیاد اسی لیے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انس و جن کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کی اس بات میں یہ بیان فرمایا کہ رسولوں کی بعثت اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا کے اندر بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد رسولوں کی آئی ہے، اور ان رسولوں کی آمد اور ان رسولوں کی بعثت جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے وہ صرف توحید الوہیت، توحید العبادہ کے اس بات کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین کا قول وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے واضح بھی فرمایا آخری آیت کے اندر کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انعبدوا اللہ، کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کی بعثت کا مقصود ہی ہے کہ لوگ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگیں، اور معبودان باطلہ کی عبادت سے روگردانی کرے، معبودان باطلہ بتوں کی عبادت سے اجتناب کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے قبل بہت سارے رسولوں کو بھیجا،
اور ہم نے ان کی جانب وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں ہی عبادت کا مستحق ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کے ذریعہ یہ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصود، انبیاء کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو بتوں کی، معبودان باطلہ کی عبادت سے روکیں اور اللہ واحد کی عبادت کا حکم دیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اور ان کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے جو بتایا کہ اس کا مقصد ہم نے جو آسمانی کتابیں سابقہ امتوں پر اور امت محمدیہ پر جو نازل فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ٹھہرائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین جو توحید الوہیت کو مانتا ہے، عبادت کی ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عظیم ثواب اور بہت ہی عظیم چیز جنت کے شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اپنی بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے انعامات ان کے لیے متعین کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن و سکون ہے۔ اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور کبھی اللہ رب العالمین لوگوں کو شرک سے ڈراتا ہے اور اس عقاب اور اس سزا کو ذکر کرتا ہے جو شخص
اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یعنی شرک کا انجام کیا ہوگا، اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائے گا، جو شرک کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، یعنی مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے لیے جنت میں داخلہ ممنوع ہے، وہ جنت اس کے لیے حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ واحد کی عبادت کو چھوڑ کر کے توحید الوہیت کو اپنا کر کے اس کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں کے اندر یا جو آیتیں یا جو اقسام توحید الوہیت کے لیے استعمال کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مومن کو، ایک داعی کو، ایک مصلح کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلانا چاہیے، لوگوں کو شرک کی برائیوں سے روکنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو کمیاں ہیں، جو شرک ہیں، اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی اس بات کی دعوت دی ہے کہ عبادت کی جملہ قسموں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے۔ انہی میں سے ایک حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ادری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ و رسولہ عالم، اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے
اس کی وضاحت آگے فرمائی اور کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ گویا کہ اللہ کا حق ہمارے اور آپ پر کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کریں، کیونکہ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر جو سب سے پہلا اور سب سے اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرے، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ دوسرا سوال جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا، پہلے تو سوال کیا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اور دوسرا سوال جو تھا بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر کیا ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے اللہ کے رسول کے پیارے ساتھی معاذ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ اپنے بندے کو عذاب نہ دے، اللہ یعذبہم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب نہ دے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی جانب اور کہا کہ اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تو تمہاری پہلی دعوت کیا ہو؟ تمہاری پہلی چیز جس بات کی دعوت دو کہ لوگ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا معبود مانیں، اور جب یہ اقرار کر لے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، تو ایسی صورت میں ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس شخص کا انتقال ہوا، جس شخص کی وفات ہوئی، جس شخص کی موت ہوئی اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرے اور کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس معنی کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جو لوگوں کو عبادت کی جملہ قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور ایک انسان کو اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔